ہر دن ہم اس میں سے اپنے ایمان کے لیے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. چونکہ یہ دن تکبیرات کے دن ہیں اور یاد رکھیں کہ ان دنوں کی نیکیوں میں بڑی نیکی ذکر ہے جس کے لیے آپ کا اپنا کنسنٹریشن کافی ہے. کبھی آپ باوضو ہوتے ہیں، کبھی بے وضو ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لیٹے ہیں بیٹھے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر. جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چاہے توجہ کہیں اور چلی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ یاد کا سلسلہ ٹوٹنے لگتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم نے ان دنوں میں اپنے آپ کو اس موڈ میں رکھنا ہے اور ہم اس میں سے ہر دن ایک دعا اور ایک تکبیر اور ایک ریمائنڈر جس پہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اس کو لیتے ہی جانا ہے، یہاں تک کہ یہ چیزیں ہماری عادت بن جائیں، یہ ہماری روٹین بن جائیں. اور آج صبح بھی الحمدللہ ایک بڑا اچھا دن تھا. جوہر آباد کا ہمارا سبیل الجنہ ایک کورس پورا ہوا ہے، تو میں ان بچیوں کے ساتھ جو ان کی تھوڑی شیئرنگز میں نے سنی تو میں بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کیسے وہ بچیاں اپنے ایکسپیرینسز سے بتا رہی ہیں کہ ہم بچ گئے. آج کا پورا سبق، آج کا پورا دن جو ہم انشاءاللہ خاص طور پہ ابھی جو سورۃ تکاثر کا کریں گے، یہ یوتھ اسپیشل ہے کہ ہماری جوان کدھر کھو گئی، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی خوبصورت گائیڈ لائنز دیتا ہے. عموماً وہ بیچارے ایسی جگہوں سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے کام ہی بہت ہیں، مصروفیات ہی بہت ہیں. تو اگر باہر بیبی سٹنگ میں کوئی ینگ بچی ہے تو اس کو ادھر بھیج دیں اور آپ بوڑھے سارے ادھر چلے جائیں، اور آپ میں بوڑھا کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا. ہم اپنے بچوں کو جب تک وہ دیں گے نہیں جو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں تو پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کی دعا پہ. دعا نمبر 3 ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیے تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد رہے. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے. تیرا کام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میرا گمان ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہے. اور ہم یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ دعائے استفتاح کے موقع پہ نماز شروع کرتے ہوئے سبحان اللہ اکبر کہہ کے جو سب سے پہلے لفظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یا جو شروع سے ہم نے سیکھے ہیں وہ یہی ہیں. پڑھتے ہم کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وہ جیسے ہینڈ بریک لگتا ہے نا، وہاں رکتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اس کے بعد تیسرا. یعنی ہم صرف روایتی طور پہ دین کو سیکھنے کے یوز ٹو ہو گئے، لیکن کبھی اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. آپ صرف اس وقت لفظوں پہ غور کریں. پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحانک. سبحان اپنی جگہ ایک خزانہ، الاسماء الحسنی میں اس پہ بات ہوئی ہے. پھر سبحان نکا میں کاف الگ سے ہے، دوسری بات ہے. پھر اللہ ہے، پھر ہما ہے، کٹھا کر دے تو اللہم ہے. پھر وبی حمدی کا، تیری حمد، یہ اگلا لفظ ہے اس کا. اگلا لفظ اس کا ہے تبارک اسمک کا، اس پہ بات ہونی ہے. پھر ساتویں چیز اس میں تعالی ہے، بلندی، علو، العلیش. ہاں، پھر جدو کا ہے. 8 باتوں کے بعد پھر کیا ہے؟ لا الہ. پھر ان 8 باتوں کے بعد کیا ہے؟ ولا الہ الا، جس کو آپ اور میں اپنی زبان میں کلمہ کہتے ہیں. کبھی آپ کی کوئی ایک نماز آپ کو یاد ہے جس دن آپ نے نماز کے شروع میں پڑھا ہو سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد آپ ڈھیر ہو گئے ہوں جس کو آپ کہتے ہیں پھر آپ دم توڑ گئے، پھر آپ کی انا ٹوٹ گئی، پھر آپ کی شان ساری پاؤں کے نیچے،
پھر آپ کہتے ہیں مجھے اپنی شان نہیں، اللہ کی شان پیاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بچپن سے نماز کے آغاز میں یہ جملہ بولنے، سیکھنے، پڑھنے کے باوجود صرف جائے نماز پہ کھڑے ہو کر تو یہ جملے بول دیتے ہیں، اور جائے نماز طے ہوتے ہی ساری پاکیزگیاں اپنے لیے، ساری تعریفیں اپنے اور اپنے بچوں کی، سارے برکتیں ہم نے لے لیں کسی کڑے سے اور کسی پتھر سے، کسی قبر سے، کسی حجر سے، یعنی تبرکات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہماری زندگی میں شروع ہوتا ہے، وہ اپنے لیے، اور یہ جو خاص طور پہ بتعالی جدو کا کہہ کر اللہ کو کہتے ہیں اللہ شان تیری بلند۔ لیکن شعور سے بولوں گی، شعور سے سنیے گا، جائے نماز طے کرنے سے لے کر اگلی دفعہ دوبارہ جائے نماز پر آنے کے بیچ میں ساری کوششیں، سارے غم، سارے ایفرٹس اپنی شان بلند کرنے کے ہیں۔ یہ ہے الہاکم التکاثر، جس پہ آج بات ہوگی۔ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں اپنی عزت بلند کرنے کے لیے، پہنتے ہیں تو عزت کے لیے، پہناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، تو یہ اصل میں نہ قدری کی بات ہے نہ شکری کی بات ہے۔ ایک ایمان والے کو جائے نماز پہ کھڑا کرتے ہوئے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تم اپنی عزت کی نہیں، اللہ کی عزت کی پرواہ کرو گے، تمہیں اپنا نہیں اللہ کا نام بڑا کرنا ہے۔ یہی فرق ہے جو ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عبادت میں بدل دیتا ہے یا ہماری عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ جو چیز میں اپنے طور پہ محسوس کرتی ہوں وہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جب شعور کے ساتھ کیے جاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام شعور کے ساتھ، تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ پکاتے ہیں، شعور سے پکائیے، عبادت ہے۔ آتے متام، آپ گھروں میں صفائی کرتے ہیں، الطہور شطر الایمان۔ یہ شعور آپ کے گھر میں آپ کا جھاڑو پکڑنا، موپ پکڑنا، ڈسٹر پکڑ کر صفائی کرنا، یہ آپ کی عبادت ہے۔ تو بات سمجھ گئے؟ بھوکے آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، اس لیے میں کچن میں ہوں، عبادت ہے آپ کا کھانا پکانا۔ کیوں اس گلٹ میں چلے گئے لوگ کہ جی گھروں کا کام کر کے صرف ہم بس گناہ گاری ہوتے رہتے ہیں؟ آپ اچھے ہیں، پڑھا کے نیکیاں کریں، تو پڑھانے اور پڑھنے والوں کو کھلانا پلانا یہ عبادت نہیں ہے آپ کی؟ کس نے پکایا، کس نے دھلایا، کس نے دیا، کس نے لیا؟ کیا اگر اسی انرجی سے آپ کے ہسبینڈ نے نماز پڑھی یا آپ کے بچے نے قرآن پڑھا یا آپ کے مہمان نے اس کے بعد کوئی نیکی کی بات کی تو آپ کا قدر کوئی نہیں ہے؟ یہ آج کل کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ گاڑیاں ہیں، پٹرول مہنگا ہے، تو پٹرول کے بغیر گاڑی کیا کرنی ہے؟ سجانی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں سجاوٹ کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو پتہ لگ جائے، اسٹیٹس پہ تو لگ گئی ہے نا، جس کی بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں نا ہماری زندگی کی، یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی بولی ہیں، یہ اتنی ہی نیکی ہے جتنی بڑی نیکی۔ پٹرول اتنی ہی بڑی نعمت ہے جتنی بڑی نعمت گاڑی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ پٹرول کے بغیر گاڑی بیکار ہے، کیا کرنا رکھ کے اس کو؟ ایسے ہی نا، پھر تو وہ موٹر سائیکل ہی اچھا ہے کہ جو آپ کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تو ہے۔ تو شعور کے ساتھ عام روزمرہ کی زندگی کے کام عبادت بن جاتے ہیں، نیکی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یاد رکھیے گا، اس کے برعکس بے شعوری کی عبادت بھی عادت ہے۔ اب اس جملے کو دوبارہ بولتی ہوں تاکہ آپ لکھیں اور سنیں اور محسوس کریں۔ بے شعوری کی عبادت عادت ہے۔ آج ہم عادتاً نماز پڑھتے ہیں، یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ابو داؤد کی روایت آج پتہ چلی ہے ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے وہ مولوی صاحب نے ہمیں سکھایا تھا یا ہماری خالہ جی نے سکھایا ہوگا جنہوں نے ہمیں بچپن میں نماز سکھائی۔ تو بے شعوری کی نمازیں نماز نہیں ہے، وہ مسلم ایکسرسائز ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوگا کی قسم ہو یا کچھ اور ہو۔ تو آج کے بعد
ابھی انشاءاللہ اس سے اگلی ہی نماز جب آپ پڑھیں گے، ہم بھی جہاں بھی جو جس وقت کی نماز پڑھے گا تو وہ اس کو توجہ دے گا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں. ہمارے مسلمان طبقے کا، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارا انڈو پاک کلچر، پاکستانی اردو بولنے والے ہمارا مسئلہ بے شعوری ہے. ایک ہی دفعہ سارے فونز کی بیل بند کر لیتے ہیں میرے سمیت. ہم سب کا آج کلچر کیا ہے؟ بے شعوری کی بات ہے، ہر کام ہی بے شعورا. اور جب تقلید کریں گے، جب دوسروں کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلیں گے نا، تو ایسے ہی ہوگا. ہماری شادی بھی تقلیدی اور ہماری نماز بھی تقلیدی. تو جب اس شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی. 8 چیزیں اس چھوٹی سی دعا، جس کو صرف ایک جملے میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آتی ہیں. تو آج کے دنوں میں، خاص طور پہ یہ ذی الحج کے جو دن ہے، اس میں اس کو شعور سے پڑھیے. ہر نماز میں جب یہ کہنے لگے تو شعور سے کہیے. اور اس پہ زور اس لیے بھی ہے کہ ہم پڑھتے ہی ہیں، حالانکہ اور بھی ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور بھی ہیں، لیکن ہم یہی پڑھتے ہیں. تو پھر اس کو تو شعور سے پڑھی. سب سے چھوٹی ہے یہ دعا استفتاح. ٹھیک ہے، اب آپ نے جتنی باتیں میری سنی اور میں نے بولی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے ذرا اس کو مل کے. سب ایک آواز سے پڑھے.